اور آگے بڑھیے، دوسرا بڑا مسئلہ، اللہ نے اپنے آخری نبی کے اوپر ایک کتاب اتاری، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو دیا گیا، یہ امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا کہ ہم اس قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اس قرآن کو میں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے رمضان میں تراویح کی نماز میں اللہ اگر توفیق دے دیتا ہے ہم امام کے پیچھے پڑھ دیتے ہیں، اس میں بھی ہماری حالت یہ ہے، حافظ صاحب نے اگر کسی دن ایک پارہ کے بجائے 2 پارہ تراویح پڑھا دی تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے، حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ آج قرآن کا دل کے اوپر کوئی ایسا، کیونکہ اس قرآن کو ہم نے قرآن کی حیثیت سے پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے نہ عربی زبان سیکھی، نہ ہم نے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی، ہم نے رٹو طوطے کی طرح قرآن کو بس پڑھ لیا۔ ایک ہماری مذہبی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، چن کر کے رکھی جانے والی کتاب ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھی جانے والی کتاب ہے، ہم نے اس قرآن کو یہی ریسپیکٹ دی۔ اللہ کی قسم، قرآن کی رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو الماری کے سب سے اوپر والے کھانے میں، قرآن کی رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھیں۔ قرآن کی رسپیکٹ یہ ہے میرے بھائی کہ اس قرآن کو آپ پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو یاد کریں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، اس پر تدبر کریں۔ یہ قرآن غور کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میرے بندو، یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے سندیش ہے، ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ یہ صرف تمہاری کتاب نہیں ہے، ساری مانوتا کو سندیش دینے کے لیے اس قرآن کو بھیجا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب ہم خود قرآن نہیں پڑھتے ہم دوسروں کو کیا قرآن دیں؟ دیوالی کا تہوار آتا ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی مٹھائیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہم سب بھاونا اور دوستی اور پیار اور پریم دکھانے کے لیے مٹھائیوں کا آدان پردان کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن پڑھنے۔ کتنے غیر مسلم ہیں آج کل؟ فرانس کی کوئی ایکٹریس ہے، ابھی آج میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا، نام مجھے یاد نہیں، اس نے اسلام قبول کیا۔ ہالی ووڈ کی ایکٹریس، وہ کس دنیا میں رہی ہوگی، وہ کتنا گلیمر رہا ہوگا، کتنی چکا چوند رہی ہوگی۔ وہاں اللہ جس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے، جس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے، میرے بھائی آپ نہیں جانتے اللہ کس غیر مسلم بھائی کو آپ کے ذریعے، آپ کی ایک کوشش کے ذریعے اس کو اسلام کی توفیق دے دے، اور کل آخرت کے دن وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے کہ اے اللہ اس کے وجہ سے میں ہدایت پر آیا، اے اللہ اس کی وجہ سے میں جہنم کی راستے سے بچ گیا، اے اللہ تو اس کو نجات عطا کر۔ قرآن کریم کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، قرآن کو ہم نے لپیٹ کر چومنے کی کتاب بنا، بول کر پینے کی کتاب بنا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی ہم سب کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے اے اللہ اس قوم نے، اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ قرآن کو پڑھتی تھی، نہ قرآن کو سمجھتی تھی، نہ قرآن پر غور و فکر کرتی تھی، نہ قرآن کو دوسروں تک پہنچاتی۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والا سماج کا سب سے بہترین انسان ہے۔ دنیا کے اور علوم کی اپنی اہمیت ہے،
سائنس کی اپنی اہمیت ہے، میتھ کی اپنی اہمیت ہے، ہسٹری کی اپنی اہمیت ہے، جیوگرافی کی اپنی اہمیت ہے، لینگویجز کی اپنی اہمیت ہے، مگر قرآن کا علم دنیا کا بیسٹ ہے، قرآن کا معلم دنیا کا بہترین ٹیچر۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو۔ اللہ کے نبی نے یہاں یہ بھی فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے ذلت بھی دے گا۔ جو قرآن کو پکڑے گا، جو قرآن کو تھامے گا، اللہ اسے عزت دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ تو یہ دوسری بڑی پرابلم ہے ہم نے قرآن کو۔ تیسری بڑی پرابلم، تیسرا مسئلہ، سماج کا تیسرا ناسور، جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے گیٹ کے اندر انٹری کرنے کے بعد اسلام کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نماز۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز نہیں پڑھی۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں لاٹھی لے کر آنے والے 60-70 سال کے بزرگ اگر فجر کی نماز میں آنا بند کر دے تو شاید فجر کی نماز میں تالا نہ لگے۔ یہ شرم کی بات نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنے ٹائم پر فرض ہے، ٹائم پر فرض۔ آپ بلا ضرورت بلا وجہ نماز کو ڈیلے نہیں کر سکتے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے میں پڑھو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھو، تیمم کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو جس طریقے سے ممکن ہو تم نماز پڑھو، کسی حال میں یہ نماز معاف نہیں ہے۔ جانتے ہو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو آمنے سامنے کر، حالانکہ جنت کہیں اور ہے جہنم کہیں اور ہے، دونوں آمنے سامنے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا منظر پیدا کرے گا کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ تو جنتی لوگ دیکھیں گے کچھ ان کی جان پہچان کے لوگ جہنم کے اندر نظر آ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ تم ہمارے ساتھ جنت میں کیوں نہیں آئے؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی سے پیار کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، جس نبی کے اوپر جان چھوڑنے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اس نبی کو نماز سے کتنا پیار تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے دل کا سکون نماز ہے، میرے دل کا قرار نماز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کبھی پرابلم میں ہوتے تھے، ٹینشن میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان کا ٹائم ہو جائے تو جلدی سے اذان دے دو تاکہ نماز قائم ہو اور نماز کے ذریعے محمد کے دل کو سکون پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمارے دل کو نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ۔ یہ وہ عبادت ہے
اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کا آخری وقت ہے، آپ کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں کو لگایا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ جب میں نے غور کیا تو اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا جو تمہارے انڈر میں کام کرتے تم ان کا بھی خیال کرنا۔ اس نبی کو اپنے آخری ٹائم میں نماز میں اللہ کے پیارے نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر دشمنوں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، آپ کی زبان پر بد دعا کے الفاظ نکل گئے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہم نماز سے دور ہیں۔ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سماج کی اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح معاشرہ کا یہ بہت بڑا، اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کریں۔ اور یہ نماز یہ کوئی انڈیویژول عبادت نہیں، نماز جماعت سے پڑھی جائے، آپ بغیر مجبوری کے جماعت میں چھوڑیں، آپ خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں گے، اپنی فیملی کو بھی آپ نمازی بنائیں۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی فیملی کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ خود بھی پڑھنا ہے، فیملی کو بھی پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے۔